جتنے بھی اسلاف ہیں ان کا طور طریقہ ہے، وہ جہاں بھی جاتے اللہ کا گھر تعمیر کرتے، وہیں عبادت و ریاضت کرتے، وہیں دل لگاتے۔ جنگلات میں دیکھا جائے، پہاڑوں میں دیکھا جائے، زمین کی تہ میں دیکھا جائے، اور پھر مشارق و مغارب میں دیکھا جائے، بلندیوں پر دیکھا جائے، تو وہ ان کا زیور اور ان کی عبادت ہوتی تھی۔ اور ان کے جسموں سے خوشبو تب آتی ہے جو صالح ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار و نیکوکار ہوتے ہیں، وہی اللہ کے مقبول مرد مجاہد ہویا کرتے ہیں۔ اللہ ان پر انعام فرماتا ہے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ابھی زبان کا استعمال ہی کرتے ہیں، رب رحمان ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان ہی خدا کی ذات کے لیے کیا ہے، اور اپنی زندگی کو بہترین خوبصورت اس انداز میں بنایا کہ اللہ کے حضور وہ جھک جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ جب دیوانہ خدا کا ہو جاتا ہے، سارا جگ سارا زمانہ پھر اس انسان کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، کیونکہ پہلے وہ لگاؤ لگاتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑ دیتا ہے، پھر ساری کائنات کا رخ رب العالمین اس انسان اس جوان کی طرف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا دوست ہے، خدا کا محبوب ہے، وہ انعام یافتہ ہیں، وہ صالحین میں شمار کیے جاتے ہیں، وہی عبادت گزار ہیں، وہی نبیوں کا طریقہ اپناتے ہیں، وہی رسولوں کے قول و فعل کو اپنا کر زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی خوبصورت زندگی کو بنانے کی توفیق خدا وحدہ لا شریک ہمیں عطا فرمائے۔